اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن، یہ ہفتے میں، یہ مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر، 2-3 خبریں جو ہے وہ سوڈان کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سوڈان میں خانہ جنگی کا ماحول ہے اور سوڈان میں فوج اور پیراملٹری فورسز کے درمیان جھڑپیں جاری ہے، جو کہ 3 روزہ جنگ بندی کے دوران بھی مختلف مقامات پر جاری رہی۔ اس وقت خبر آ رہی ہے کہ سوڈان کی خانہ جنگی میں 460 افراد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبروں کے مطابق سوڈان سے مختلف ممالک کی جانب سے شہریوں کو ہنگامی طور پر نکالنے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 50 سے زائد ممالک کے 1700 شہریوں کو لے کر بحری جہاز سعودی عرب پہنچ گیا ہے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ سوڈان کے حالات کو لے کر جامعۃ الازہر یعنی مصر، دنیا کی بڑی یونیورسٹی مصر نے اپیل کی ہے کہ سوڈان کے علماء سے کہ سوڈان کے علماء ملک میں خون ریزی روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وہیں پر سوڈان کی مذہبی شخصیت آدم ابراہیم نے بھی عوام سے یہ کہا ہے کہ چوری کے مال کی خرید و فروخت ہرگز نہ کی جائے، کیونکہ سوڈان میں اس وقت خانہ جنگی کا ماحول ہے اور شاپس، گھر، بڑے بڑے مالز کو بھی لوٹا جا رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے، سوڈان کی مذہبی شخصیت آدم ابراہیم نے، کہ چوری کے مال کی خرید و فروخت ہرگز نہ کی جائے، اور انہوں نے فتویٰ دیتے یہ کہا کہ چوری کے مال میں سے کوئی بھی چیز نہ خریدو، خواہ وہ کھانا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ چوری شدہ چیز ہیں۔ اگر تمہیں چوری شدہ چیزوں میں سے کوئی چیز ملتی ہے تو تم اسے واپس کر دو، اسے قبول کرنے میں نرمی مت برتو، کسی کو چوری میں ملوث پاؤ تو اس کو نصیحت کرنا تم پر واجب ہے۔ اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ جن بازاروں میں چوری کی چیزیں خرید و فروخت ہوتی ہے آپ وہاں بھی نہ جائیں، ورنہ آپ بھی گناہ میں برابر کے شریک سمجھے جائیں گے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر نیوزی لینڈ سے آ رہی ہے، یا نیوزی لینڈ کی ہر دل عزیز اور چہیتی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میں اب وہ جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم رہی ہے، پی ایم رہی ہے، اب امریکہ کی یونیورسٹی میں بطور ٹیچر خدمات سر انجام دیں گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جیسنڈا ہارورڈ یونیورسٹی میں 2 پروگراموں سے منسلک ہو گئی ہے جو کہ عالمی اور مشہور رہنماؤں سے متعلق ہے۔ رپورٹس کے مطابق سابق وزیر اعظم جیسنڈا ایک ایسے پروگرام سے بھی منسلک ہوئی ہیں جن میں مختلف شعبوں کے رہنما طلباء اور اساتذہ میں قائدانہ صلاحیتوں کی تعمیر میں مدد کرتے ہیں۔ جیسنڈا نے اس حوالے سے کہا کہ ہارورڈ یونیورسٹی میں بطور ساتھی شامل ہونے پر میں خوش ہوں۔
یہ نہ صرف مجھے اپنے تجربے کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع فراہم کرے گا بلکہ اس سے مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جیسنڈا 37 سال کی عمر میں 2017 میں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم بنی تھی۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا، حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ۔ ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دہشت گردی مخالف جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ خیر، یہ جملہ تو بہت اچھی بات ہے کہ دہشت گردی کے مخالف لڑنا چاہیے اور پوری دنیا نے مل کر دہشت گرد اور دہشت گردی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخری میں ایک اور جملہ انہوں نے یہ کہا، پاکستانی مسلح افواج کے ترجمان نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کو بھی بھرپور جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے سربراہ میجر جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کی داخلی اور سرحدوں کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہم مسلسل اسی پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری کامیاب جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ ہم عوام کے تعاون سے ہر چیلنج پر قابو پا لیں گے۔ لیکن آگے انہوں نے گویا کہ یہ بھی کہا کہ ہندوستان کو بھی بھرپور جواب دیا جائے گا اور کہا کہ ہندوستانی لیڈرشپ کی گیدڑ بھبکیاں اور لائن آف کنٹرول پر در اندازی، تکنیکی فضائی خلاف ورزیوں اور دیگر الزامات کا لگاتار جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کے ایک خاص سیاسی ایجنڈے کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے۔ ایکچول میں جیسے پلوامہ حملہ ہوا اور سرجیکل اسٹرائک ہوئی تو پاکستان یہ جانتا ہے کہ ہمارے یہاں کی سیاست جو ہے وہ اس پر چلتی ہے، یعنی پاکستان کے خلاف بات کرنے پر چلتی ہے، گیدڑ بھبکیوں پر چلتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں سیاست گھٹیا طریقے سے ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ہمارے یہاں کی گھٹیا سیاست ہمارے جوانوں کو شہید کر کے الیکشن جیتنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ناظرین، ترک صدر طیب اردگان کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، طیب اردگان کی طبیعت انٹرویو دیتے ہوئے اچانک بگڑ گئی اور انٹرویو دیتے ہوئے باقاعدہ جو براہ راست نشر کیا جا رہا تھا ان کی طبیعت بگڑنے کی وجہ سے وہ نشریات لائیو شو انٹرویو بند کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ اردگان کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا تھا جس کی وجہ سے انٹرویو 10 منٹ تک رکا رہا۔ 10 منٹ بعد اردگان خود واپس آئے اور معافی مانگتے ہوئے پھر انٹرویو دینا شروع کر دیا اور کہا کہ بہت زیادہ مصروفیات کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ ترک صدر کا انٹرویو پہلے ہی 90 منٹ دیر سے شروع ہوا تھا اور بیچ میں پھر ان کی اچانک طبیعت بگڑنے سے 10 منٹ کے لیے پھر انٹرویو رکا رہا۔ منگل کی شام ایک لائیو ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران یہ واقعہ پیش آیا۔ آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو لے کر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بحال ہوئے ہیں۔ یہ اچھی بات بھی ہے، خوشی والی بات بھی ہے، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تمام اسلامک کنٹریز کے تعلقات ایک دوسرے سے اب بحال ہونے چاہیے، کیونکہ ہمیں بہت لڑوایا گیا ہے اور شیعہ سنی کے نام پر اور ہمیں مسلک کے نام پر بھی لڑوانے کی ان شیطانوں نے بہت کوششیں کی اور کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ لیکن اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مسلک، ہماری جماعتیں، یہ سب اپنی جگہ، لیکن کہیں نہ کہیں ہم لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں اور ہمیں اب باقاعدہ ایک ہونا چاہیے۔ جس دن ہم ایک ہونا شروع ہو گئے تو کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو کسی مسلم یا کسی مسلمان ملک کو آنکھیں دکھا سکے۔ خیر، ایران اور سعودی عرب کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ ایران سعودی عرب کے ساتھ تجارت شروع کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر صنعت و تجارت نے کہا کہ ایران اور سعودی عرب باہمی رضامندی سے اب آپس میں تجارت بزنس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ جو ہوتا ہے جوڑوں میں درد،
क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।